डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बॉक्सिंग का कोई फैन ऐसा नहीं है जिसने मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम न सुना हो। इस अजीम तरीन बॉक्सर को दुनिया का नंबर 1 एथलीट होने का एजाज भी हासिल है। उन्हें द ग्रेटेस्ट भी कहा जाता है। फ्लाइट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी का गाना इन्हीं पर बनाया गया था। लेकिन दुनियाई बॉक्सिंग पर राज करने वाले इस सुपरस्टार की शुरुआत बहुत ही आजिज़ी से हुई। वो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक था। मोहम्मद अली, जिनका पैदाइशी नाम कैशियस क्ले था, वो 17 जनवरी 1942 के रोज अमरीकी रियासत केंटकी के सबसे बड़े शहर लुइसविले में पैदा हुए। उनका बचपन गुर्बत के थपेड़ों की नजर हो गया। मोहम्मद अली के वालिद सड़कों के किनारे लगे बिलबोर्ड्स पेंट करके रोजी कमाते थे। वो बेचारे मोहम्मद अली के लिए शानदार खिलौने और आला स्कूल की तालीम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने जैसे तैसे कुछ रुपए जमा करके उन्हें एक बाईसाइकिल खरीद कर दी। ये पहली बार था कि मोहम्मद अली को इस कदर कीमती तोहफा मिला था। वो खुशी खुशी बाईसाइकिल पर सवार हुए और एक मेले में जा पहुंचे, लेकिन वहां उनकी साइकिल चोरी हो गई। जब मोहम्मद अली को अपनी साइकिल चोरी होने का इल्म हुआ तो वो एक पुलिस वाले के पास गए और उसे कहने लगे कि अगर साइकिल चोर मुझे मिल गया तो उसकी नाक तोड़ दूंगा। पुलिस ने कहा कि पहले बॉक्सिंग सीखो, फिर कुछ करना। ये पुलिस वाला, जिसका नाम जो मार्टन था, इत्तफाकन वो बॉक्सिंग कोच भी था। उसने 12 साला मोहम्मद अली में छुपे टैलेंट को पहचान लिया और उन्हें बॉक्सिंग सिखाने लगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। मोहम्मद अली को जब पहली बार एक बॉक्सिंग मुकाबले में ले जाया गया तो उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई। हरीफ ने उन्हें इतना मारा कि उनकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन मोहम्मद अली ने हार नहीं मानी। 1.5 माह बाद उन्होंने इसी रिंग में अपने हरीफ की वो धुलाई की कि देखने वाले अश अश कर उठे। ये कोई मामूली मैच नहीं था, बल्कि स्टेट लेवल का मुकाबला था। पूरे केंटकी में लोग टीवी स्क्रीनों से जुड़े ये मैच देख रहे थे। मोहम्मद अली की शानदार फतह और बॉक्सिंग स्टाइल ने पूरी रियासत में लोगों को उनका फैन बना दिया। उनके वालिद तो इतने खुश हुए कि उन्होंने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग के एक लेजेंड जो लोइयस का हम पल्ला करार दे दिया। साथ ही उन्होंने पेशगोई भी कर दी कि मेरा बेटा तो एक रोज हैवी वेट चैंपियन बनेगा, यानी बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जीत लेगा। पहली कामयाबी के बाद मोहम्मद अली ने तेजी से बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम पैदा किया। उन्होंने मैच्योर बॉक्सिंग में 108 मुकाबलों में हिस्सा लिया और फतूहात की सेंचुरी बना डाली। अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत ये कमसिन बॉक्सर जल्द ही स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर आ गया। अमेरिका भर में उसकी महारत और खेल के चर्चे होने लगे। बॉक्सिंग फैंस ने इस नए उभरते हुए खिलाड़ी से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा ली। फिर 1960 के मशहूर ज़माना रोम ओलंपिक्स मुकाबलों में इस नौजवान ने लाइट वेट बॉक्सिंग में अमेरिका की नुमाइंदगी की। इस वक्त तक मोहम्मद अली की जिंदगी इतनी सादा गुजर रही थी कि वो कभी जहाज में भी नहीं बैठे थे। उन्हें जहाज में बैठने का इतना खौफ था कि उनके कोच ने उन्हें साथ में एक पैराशूट दिया ताकि वो न डरें। बहरहाल वो रोम पहुंचे और एक के बाद एक मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 20 साल की उम्र में ही ये लड़का लाइट वेट का चैंपियन बन गया था। ये मेडल बाद में मोहम्मद अली ने सफ़ेद फार्मों के तासुब के खिलाफ बतौर एहतजाज दरिया में फेंक दिया। 1996 में उन्हें इसकी जगह एक नया मेडल दिया गया था। 1960 में ओलंपिक्स चैंपियन बनने के बाद मोहम्मद अली का प्रोफेशनल हैवी वेट कैरियर भी शुरू हो गया। मोहम्मद अली का कद 6 फुट 3 इंच था। वो अपने हरीफों पर हर जगह भारी पड़ने लगे। 1960 में ही उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर की पहली फाइट जीती। मोहम्मद अली इतने फिट बॉक्सर थे कि उनके फिटनेस की मिसालें दी जाती थीं। वो बेपनाह मेहनत करते थे। कुल्हाड़ियों से दरख्त काट कर अपने बाजुओं को मजबूत बनाते। उनकी टांगें किसी रेसर की तरह मजबूत थीं। वो अपनी टांगों के सहारे हरीफ के गिर्द डांस करते हुए उसे थका देते और फिर उसे नॉकआउट भी कर देते। वो अपने हरीफ के हाथ ही नहीं आते थे। इसीलिए ये गाना बनाया गया कि कैच मी इफ़ यू कैन। मोहम्मद अली को खुद पर इस हद तक एतमाद था कि वो अपने हरीफ को नॉकआउट करने का टाइम भी बता देते थे, यानी किस राउंड में वो अपने हरीफ को नॉकआउट करेंगे वो पहले ही ऐलान कर देते थे। दुनिया भर में उनके इस ऐलान के मुताबिक बेट्स लगाई जाती थीं। मोहम्मद अली अपने हरीफों को मैच से पहले हर तरह से परेशान करके गुस्सा दिलाते थे। वर्ल्ड चैंपियन सोनी लिस्टन को भी उन्होंने ऐसे ही तंग किया। सोनी लिस्टन लॉस वेगास में जुआ खेलते थे।
محمد علی نے وہاں جا کر انہیں تنگ کیا۔ اس کے بعد وہ ڈینیور میں لسٹن کے گھر بھی گئے اور باہر کھڑے ہو کر آوازیں کسی۔ ان کے تنگ کرنے سے مجبور ہو کر سونی لسٹن نے ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے محمد علی کا چیلنج قبول کر لیا۔ وہ ڈرائیو وے کے باہر کھڑے ہو کر اس پر آوازیں کسنے لگے۔ لسٹن کو کلے پر مزید غصہ آیا اور اس نے محمد علی کا چیلنج قبول کر لیا۔ 25 فروری 1964 کو 22 سالہ کلے پہلی بار ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے رنگ میں اترا۔ لسٹن بہت بڑا باکسر تھا لیکن کلے نے اس کی خوب دھلائی کی۔ لسٹن نے گلوز پر تیل لگا رکھا تھا جس سے کلے کے چہرے اور آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے اسے دکھائی دینا بھی بند ہو گیا، لیکن چھٹے راؤنڈ میں وہ سنبھل گیا اور لسٹن کی ایسی دھلائی کی کہ اس کی ایک آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا۔ اس زخم کی وجہ سے لسٹن 7ویں راؤنڈ میں رنگ میں نہیں آیا۔ کلے کو فاتح قرار دے دیا گیا اور وہ بے اختیار رنگ میں ناچنے لگے۔ اس نے چیخ چیخ کر میڈیا سے کہا کہ میں دنیا کا عظیم ترین انسان ہوں، میں دنیا کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ ہیوی ویٹ چیمپئن بننے کے 2 روز بعد محمد علی نے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ محمد علی کے اسلام قبول کرنے کی 2 وجوہات تھیں۔ انہیں ان کی سیاہ رنگت کی وجہ سے امریکہ میں نفرت کا سامنا تھا۔ 1964 میں جب وہ چیمپئن بنے تو ان دنوں امریکہ میں سیاہ فاموں کی نسلی تعصب کا سامنا تھا۔ انہیں سفید فاموں کے ریسٹورنٹس میں داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ محمد علی نے سفید فاموں کے اس تعصب کی وجہ سے اپنا میڈل بھی پانی میں پھینک دیا تھا۔ جب انہیں اسلام کے متعلق معلوم ہوا کہ اس میں گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں اور سب انسان برابر ہیں تو انہیں اسلام سے محبت ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچپن میں ایک اسلامی میگزین پڑھا تھا۔ اس میگزین میں ایک کارٹون چھپا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ میں لائے گئے کالے غلام مسلمان تھے اور ان کے سفید فام مالکان نے انہیں تشدد کر کے عیسائی بنا لیا تھا۔ اس کارٹون نے بھی محمد علی کے سامنے سوچ کی نئی راہیں کھول دیں اور وہ جلد مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام قبول کرنے کا اعلان انہوں نے 5 سال بعد کیا۔ لیکن ان کے اسلام قبول کرتے ہی امریکہ میں ان کے خلاف بے پناہ نفرت پیدا ہو گئی۔ امریکی جو اسلام کے خلاف تھے وہ محمد علی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ محمد علی کے شہر لوئس ویلے کے اخبارات تو انہیں ان کے پرانے عیسائی نام کیشیس کلے سے ہی پکارتے رہے۔ ان کے سیاہ فام حریف باکسر پیٹرسن نے تو اعلان کر دیا کہ ایک مسلمان کا ہیوی ویٹ چیمپئن بننا کھیل اور قوم کی توہین ہے۔ محمد علی کو پتہ چلا تو انہوں نے میڈیا میں بیان دیا کہ پیٹرسن انکل ٹام کا حبشی ہے۔ انہوں نے پیٹرسن کا مقابلے کا چیلنج بھی قبول کر لیا۔ وہ پیٹرسن کے ٹریننگ ایریا میں جا کر اس پر آوازیں کستے اور اسے کہتے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم ایک خرگوش ہو؟ پھر وہ رنگ میں اترے اور 12 راؤنڈ تک پیٹرسن کی خوب دھلائی کر کے اسے ہرا دیا۔ ان کا اگلا مقابلہ ارنی ٹیرل کے ساتھ تھا جو انہیں چڑھانے کے لیے کیشیس کلے کہتا تھا۔ محمد علی نے رنگ میں اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ بار بار ارنی ٹیرل سے کہتے کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے اور پھر گونسا رسید کرتے۔ آخر انہوں نے ارنی ٹیرل کو بھی دھول چٹا دی۔ سابق چیمپئن سونی لڈسن کو انہوں نے ری میچ میں پہلے ہی راؤنڈ میں ایک پنچ مار کر ڈھیر کر دیا۔ 1967 میں امریکی حکومت نے انہیں فوج میں بھرتی ہو کر ویتنام جانے کا حکم دیا۔ ویتنام میں امریکی فوج کو بری طرح مار پڑ رہی تھی اور امریکہ مسلسل اپنے جوانوں کو اس ہارتی ہوئی جنگ میں جھونک رہا تھا۔ امریکی حکومت نے محمد علی کو بھی اصلاح حاصل جنگ کا ایندھن بنانا چاہا۔ محمد علی نے انسانی اصولوں کی بنیاد پر اس جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص 5 وقت نماز میں امن اور سلامتی مانگتا ہو وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ امریکی حکومت پہلے ہی محمد علی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف تھی، اب اسے بہانہ مل گیا۔ محمد علی کا ہیوی ویٹ ٹائٹل زبردستی چھین کر ان کا باکسنگ لائسنس کینسل کر دیا گیا۔ انہیں 5 سال قید اور $10,000 جرمانے کی سزا بھی دی گئی۔ انہوں نے قید تو نہیں کاٹی لیکن کئی برس تک وہ رنگ میں نہیں اتر سکے۔ لیکن محمد علی نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے چلنے والی تحریکوں کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے لڑنے والے مارٹن لوتھر کنگ سے بھی ملاقات کی۔ وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر لیکچرز بھی دیا کرتے تھے۔ جون 1970 میں امریکی عدالت نے محمد علی پر سے باکسنگ کی پابندی ختم کر دی۔ اب وہ پھر سے باکسنگ کر سکتے تھے۔ مارچ 1971 کو وہ پابندی ختم ہونے کے بعد پہلی بار رنگ میں اترے۔ اس فائٹ میں ان کا مقابلہ جوئے فریزیر سے ہوا جو کہ اس وقت ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔
محمد علی نے 15 راؤنڈ میں جوئے فریزر کی خوب دھلائی کی، لیکن ججز نے تعصب کی وجہ سے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا اور جوئے فریزر کو فاتح قرار دے دیا۔ یہ ایک متنازع فیصلہ تھا جس پر محمد علی اور ان کے فینس نے خوب احتجاج بھی کیا۔ 30 اکتوبر 1974 کو محمد علی نے نئے چیمپئن جارج فورمین سے مقابلہ کیا۔ اس بار انہوں نے مقابلے کو 15 راؤنڈز تک نہیں چلنے دیا۔ 8ویں راؤنڈ میں انہوں نے جارج فورمین کو ناک آؤٹ کر دیا اور ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل دوسری مرتبہ اپنے نام کر لیا۔ اس مقابلے کو رمبل ان دا جنگل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ مقابلہ محمد علی کے یادگار ترین مقابلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس فتح نے ان کے خلاف تعصب کے غبارے سے ہوا نکال دی اور امریکی میڈیا سمیت ہر جگہ ان کی واہ واہ ہونے لگی۔ امریکی معاشرے نے انہیں ایک مسلمان اور سیاہ فام ہیرو کی حیثیت میں آخرکار قبول کر ہی لیا۔ جارج فورمین کو ہرانے کے علاوہ محمد علی 1975 میں منیلا انٹریلا مقابلے میں جوئے فریزر کو بھی بری طرح شکست دی۔ محمد علی نے مشہور جاپانی پہلوان انوکی سے ایک دوستانہ مقابلہ بھی کیا۔ اس مقابلے کے بعد وہ انوکی کے دوست بھی بن گئے اور ان کے زیر اثر انوکی بھی مسلمان ہو گئے۔ محمد علی نے کئی مرتبہ ریسلرز کے ساتھ بھی پریکٹس مقابلے کیے جنہیں دیکھنے کے لیے عوام کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا۔ 1978 میں لیون سپینکس نے محمد علی سے ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل چھین لیا، لیکن چند ماہ بعد ہی محمد علی نے لیون سپینکس کو بری طرح ہرا کر اپنا ٹائٹل تیسری مرتبہ اپنے نام کیا۔ باکسنگ کی تاریخ میں محمد علی وہ پہلے باکسر تھے جو تیسری بار ورلڈ چیمپئن بنے تھے۔ محمد علی نے اس کے بعد بھی 2 مقابلے لڑے، لیکن بدقسمتی سے انہیں شکست ہوئی۔ 1981 میں ان کا آخری مقابلہ ٹریور بیبرک سے تھا جس میں وہ ہار گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ محمد علی نے اپنے کیریئر میں 61 مقابلے لڑے، 56 جیتے اور 5 میں شکست کھائی۔ 37 بار انہوں نے اپنے حریفوں کو ناک آؤٹ کیا۔ محمد علی ریٹائرمنٹ کے بعد پارکنسن بیماری کا شکار بھی ہوئے جس میں ان کے ہاتھ کانپتے تھے، تاہم وہ فلاحی کام کرتے رہے۔ 1990 میں وہ عراق گئے اور عراقی صدر صدام حسین سے ملاقات بھی کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں عراقی حکومت نے 15 امریکی قیدی رہا کر دیے۔ 1996 میں انہوں نے اٹلانٹا اولمپکس کی مشعل بھی جلائی۔ محمد علی کو اولمپکس مشعل لے کر اولمپک کولڈرون کو جلانے کا موقع بھی دیا گیا۔ ان کی زندگی پر علی نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں ول سمتھ نے محمد علی کا کردار ادا کیا۔ محمد علی کو 20ویں صدی کے بہترین ایتھلیٹ سمیت کئی اعزازات بھی دیے گئے۔ ان کی بیٹی لیلا علی بھی باکسر بنی اور کیریئر کی تمام فائٹس میں ناقابل شکست رہیں۔ آخری عمر میں محمد علی کو سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ 4 جون 2016 کو محمد علی انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ پورے پروٹوکول سے ادا کیا گیا جس میں بڑی بڑی شخصیات سمیت لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔